جمعرات والے دن پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سب کاموں کو چھوڑ کر، سارے کام اگر سب کاموں کو چھوڑ کر صرف آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو نا، آپ کی حاجتیں مرادیں وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ آج آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو جمعرات والے دن کا وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ جس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی بھی پڑھتا ہے، چاہے میری بہنیں پڑھتی ہوں چاہے میرے بھائی پڑھتے ہوں، میں نے ایسا کوئی بندہ یا بندی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس کو جمعرات کا یہ وظیفہ میں نے بتلایا ہو اور اس کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر نہ آیا ہو۔ چاہے لوگوں کی کتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، مجبوری ہو، گھروں کے اندر ان کے تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، فاقے ہوں، بے بسی ہو، بچے بھوکے ہوں، بالکل میرے بھائیوں میری بہنوں آپ فکر مت کرنا۔ اگر مایوس ہیں تو ایک آدھی منٹ کے لیے مایوسی کو بالکل چھوڑ دیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی، اتنی آپ کو دولت ملے گی، جس طرح میں نے یہ وظیفہ کئی اپنے بہن بھائیوں کو بتایا ہے جن کے گھروں میں فاقے تھے، بے روزگاریاں تھیں، تنگ دستیاں تھیں۔ لوگوں کے حالات کو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دن کے اندر بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جمعرات کا پیارے بھائیوں میری بہنوں پورا دن موجود ہے۔ جمعرات والے دن سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہوں، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے صرف ایک جمعرات کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو فائدہ ہو اور آپ لوگ ہر جمعرات کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، جتنی جمعرات پڑھیں گے اتنا آپ کا ہی فائدہ ہے۔ آپ لوگ ایک جمعرات پڑھ لیں، آپ لوگ زیادہ میں دور کی بات نہیں کرتا، جمعے تک کا انتظار کریں، مطلب ایک دن بعد کا، اور اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے تبدیلی دیکھنا، اپنی زندگی میں غیب سے دولت کو آتے ہوئے دیکھنا، میری باتوں پر پھر یقین کرنا، اب مت یقین کرنا۔ جب وظیفہ پڑھو اور آپ کا فائدہ ہو تو پھر مجھے کہنا کہ آپ نے واقعی میں کوئی ہمیں ایسا وظیفہ بتایا کہ جس کو پڑھتے ہی ہماری تمام حاجتیں مرادیں پوری ہو گئیں۔ آپ تمام بہن بھائی، اگر ایک گھر میں ایک فرد ہے، ایک بندہ پڑھنا چاہتا ہے پورے گھر میں، تو ایک بندہ بھی پڑھ لے تو پورے گھر کے لیے کافی ہے۔ جب تمام لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ایک گھر میں 3 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، سب کے سب پڑھ لیں تو بھی کوئی نقصان نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہوں، چاہے انڈیا میں ہوں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، ملیشیا، دنیا کے آپ لوگ جس ملک، جس شہر، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ویڈیو پوری ایک مرتبہ پہلے کمپلیٹ دیکھنا، جمعرات والا یہ آسان سا عمل پہلے سمجھنا، اور پھر سمجھ کر اگر جمعرات کو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے تو کوشش کرنا جیسے ہی ویڈیو دیکھ لو اسی وقت، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 100 حاجتیں ہوں، چاہے ایک پریشانی ہو، چاہے 100 پریشانیاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگنا۔ میں اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں، تمام بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے مولا، جو بھی بھائی بہن ویڈیو میں شامل ہیں یا نہیں بھی شامل، مجھ سمیت جو بھی شامل ہیں، تمام میرے بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے مالک۔ میرے مولا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں غیب سے اتنی دولت، اتنا پیسہ عطا کر دے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ میرے مولا ہمیں حلال رزق عطا کر دے، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں نیک ہدایت دے، اور میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، آمین ثم آمین۔ تمام میرے بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا۔ اب پیارے بھائیوں میری بہنوں، چلتے ہیں جمعرات کے عمل کی جانب۔ اگر آپ لوگ اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹس میں ایک مرتبہ لازمی لکھ دیجئے۔ تمام میرے بہن بھائی عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام لکھیں، اور ہو سکے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اس سے ہمیں خوشی ملتی ہے اور کوئی ہمارا فائدہ نہیں۔
اس وظیفے کو آپ کو صرف جمعرات والے دن پڑھنا ہے۔ اب جمعرات کو گھر میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، صرف دن کی پابندی ہے کہ جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ وقت کی پابندی نہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں تو جمعرات والے دن کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نماز کمپلیٹ ہو گئی، نماز کے فوراً بعد چاہیں تو فوراً بعد پڑھ لیں جمعرات کو، نہیں تو چلتے پھرتے آپ لوگ گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، دفتر میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، اسکول میں، یونیورسٹی، جہاں کہیں موجود ہیں، چاہے کوئی بھی وقت ہے، 1 منٹ کا وقت مقرر کر لیں کہ مجھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس دوران اس 1 منٹ میں آپ کو کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت بالکل نہیں کرنی۔ آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان وظیفہ پڑھنے پہ لگا ہو۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ یقین کرتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دلوں میں ہرگز وسوسے مت رکھیے گا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے سوالات اگر اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو وظیفہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ اور خاص طور پر وہ میرے دکھی اور دکھیارے پریشان بہن بھائی جن پر بے شمار قرضہ ہے، چاہے 1 لاکھ کا قرضہ ہو، چاہے 1 کروڑ کا قرضہ ہو، جمعرات کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے، پورے یقین سے صرف جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے قرضوں کے لیے دعا مانگ لینا، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں، قرضوں کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ روزانہ کی بنیاد پر واٹس ایپ میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ ان پر بے شمار قرضہ ہے، قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ تو آپ کو غیب سے اتنی دولت ملے گی یہ وظیفہ پڑھتے ہی کہ آپ اپنے قرضے خود ادا کر دو گے۔ آپ لوگ خود دیکھیے گا کہ کیسے آپ کو قرضوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، اور میرے بھائیوں میری بہنوں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ سب سے پہلے عزیز بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو جب آپ لوگ شروع کریں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو بھائیوں بہنوں بزرگوں کو جو بھی عمل کر رہے ہیں، آپ کو جو درود پاک یاد ہو، 1 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے پاس ایک تسبیح رکھ لیں، اگر تسبیح موجود ہو تو، اگر تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ جس طریقے سے جتنی کوانٹیٹی میں بتاؤں گا براہ کرم اتنی ہی کوانٹیٹی میں پڑھیے گا، نہ ہی ایک کم پڑھیے گا نہ ایک زیادہ پڑھیے گا۔ آپ لوگوں کے 1 مرتبہ زیادہ پڑھنے سے اور یا کوئی وظیفہ 1 مرتبہ کم پڑھنے سے پورا عمل بدل جاتا ہے۔ آپ لوگ اکثر شکایات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ہم نے وظیفہ پڑھا تھا، کوئی مثال کے طور پر میں نے وظیفہ بتایا ہو اور آپ نے پڑھا ہو اور فائدہ نہ ہوا ہو، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ پھر جب میں پوچھتا ہوں کہ کس طریقے سے، کس ترتیب سے، کتنی کوانٹیٹی میں پڑھا تھا، تو خود بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اتنی بار پڑھا تھا، 1-2 مرتبہ زیادہ ہی پڑھ لیا تھا۔ تو کیوں آپ نے پڑھا زیادہ؟ جب آپ کو ایک پورا عمل جس طریقے سے، جس کوانٹیٹی میں بتایا گیا ہے، تو آپ نے اس میں اپنی طرف سے تبدیلی کیوں کی؟ تبدیلی کرو گے میرے بھائیوں میری بہنوں تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جس طریقے سے، جس ترتیب سے، جتنی کوانٹیٹی میں جو وظیفہ بتایا جائے براہ کرم اتنی ہی کوانٹیٹی میں پڑھیے گا۔ 1 مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے پاس تسبیح رکھ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ عزیز بھائیوں میری بہنوں، یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ آج جمعرات کا جو عمل ہے اس میں آپ کو یہ وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بڑے آسان سے کلمات ہیں۔ آپ نے بہت سے دوستوں نے، بھائیوں بہنوں نے اپنی زندگی میں اس وظیفے کو بے شمار مرتبہ کیا ہوگا، لیکن آج جمعرات والے دن کے اس عمل میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پھر تیسری بار پڑھیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں بزرگوں، یہ وظیفہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا
آج کا جو عمل ہے جمعرات کا، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ کو پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں پہلے نمبر پر، تو اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی پیارے بھائیوں میری بہنوں بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو آج جمعرات والے دن کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بھی اپنے ہاتھوں میں آپ کے پاس اگر تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے بھائیوں، ساتھیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے اللہ اکبر، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، اللہ اکبر، پڑھتے رہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے اللہ اکبر کا۔ جب آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد 7 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ اکبر کا تمام بھائیوں اور بہنوں کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ 2 وظائف آپ پڑھ چکے ہیں جمعرات والے دن کے عمل میں، تیسرا اور آخری وظیفہ جلدی سے سمجھ لیجئے کون سا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی کوانٹیٹی میں پڑھنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آخری نمبر پر جو وظیفہ آج جمعرات والے دن کے عمل میں آپ کو کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے پیارے بھائیوں میری بہنوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اسی طرح سے کنٹینیو اس وظیفے کو پڑھتے رہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ خاص وظیفہ آج جمعرات والے دن کے عمل میں اس دعا کو، اس وظیفے کو آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیو میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کو سب سے آخر میں 21 مرتبہ 21 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ زیادہ ہو، صرف 21 مرتبہ۔ جب 21 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے 21 ٹائم، تو فوراً اسی وقت 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے خوب دعا مانگے۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔